یہودی ایجنٹ ہے، اپنی طرف سے بنا بنا کے باتیں کر رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں جہاں کئی ایک اور ایسے کام پائے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وہ ایک دلیل کے طور پہ لوگ ہمیں پیش کرتے ہیں، انہی کاموں میں سے ایک ہے بہتان بازی، تہمت لگانا، یعنی کسی بندے کے متعلق کسی ایسی چیز یا ایسے کام کو منسوب کر دینا جو اس نے کیا نہیں، یعنی کسی بندے کے متعلق اس کے نہ کردہ گناہ کو اس کی طرف منسوب کر دینا، اس کے متعلق ایسی بات کہہ دینا، یہ تہمت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی بہت زیادہ سنگینی بیان فرمائی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ جس کام کے اوپر اسلامی تعلیمات، اللہ رب العالمین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد بیان فرما دیں تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اس تہمت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قذف کی حد بیان فرمائی ہے، جو کہ 80 کوڑے ہے، یعنی کسی بندے کے متعلق آپ نے کوئی ایسی بات کی جو اس نے کی نہیں، کوئی ایسا گناہ آپ نے اس کی طرف منسوب کر دیا، مثلا آپ نے کہہ دیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس نے زنا کیا نہیں، تو آپ کے اس کہنے کے اوپر اگر اس نے زنا نہ کیا ہوا اور آپ نے کہہ دیا تو آپ کو 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ تو اس کی بہت زیادہ سنگینی ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال، جس بندے نے اپنے غلام کے متعلق کوئی ایسی بات کی جو اس نے کی نہیں، جس بندے نے اپنے غلام، جو اس کا ماتحت ہے، اس کا غلام ہے، جو اس کا اپنا مال ہے، اس بندے کے متعلق، اپنے غلام کے متعلق کوئی ایسی بات کی جو اس نے کیا نہیں، وہ اس گناہ سے بری ہے، اور یہ اس کا جو آقا ہے، جو اس کا مالک ہے، یہ اپنے غلام کے متعلق ایسی بات کہہ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جلد یوم القیامۃ الا ان یکون کما قال، اس بندے کو جو مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، اور اپنے غلام کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے، اس کو بھی قیامت والے دن کوڑے لگائے جائیں گے، الا یہ کہ وہ غلام اسی طرح کا ہو، یعنی غلام کے اندر اگر وہ برائی موجود ہے، اگر وہ غلطی کوتاہی گناہ موجود ہے اور یہ سچا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ سچا نہیں ہے اور اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے، یہ چاہے اس کا آقا ہی ہے، وہ چاہے اس کا غلام ہی ہے، اس کے باوجود قیامت والے دن اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ اب ہمارے ہاں کتنے سارے معاملات ہمارے ایسے ہیں، کتنی ساری باتیں ہماری ایسی ہیں، ہم لوگوں کے متعلق جاتے جاتے ایسے ہی بات کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہو یہ اس طرح کا ہے، آپ نے سنا لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اس نے تو فلاں جرم کیا ہے، اس نے فلاں جرم کیا ہے، تو ایسی باتیں جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم ویسے ہی میڈیا سے متاثر ہو کے اور لوگوں کے متعلق اپنی طرف سے بنا کے باتیں کر رہے ہوں، یہ بہت زیادہ سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے متعلق ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ چور ہے، کسی کے متعلق ویسے ہی کہہ دیں یہ ڈاکو ہے، کسی کے متعلق ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ زانی ہے، یہ شراب پینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کسی کے متعلق آپ یہ کہہ دیں، جیسا کہ یہ پچھلے کئی ایک مہینوں سے ہمارے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں، اور اگلے بندے کے اندر وہ برائی، وہ کمی، کوتاہی، وہ گناہ موجود نہیں، یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی عدالت میں قیامت والے دن جا کے بھی وہاں بندے کو لٹا کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے، وہ ایک مسلمانوں کا لیڈر ہے، مسلمانوں کے معاشرے کا، پاکستان کا حکمران ہے صاحب کا، اس وقت بھی پاکستان کے اندر ہے، وہ کفار سے اس طرح سے وابستگی نہیں رکھتا جس طرح باقی لوگ رکھتے ہیں، یہ سارے دلائل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایک لیڈر ہے، مسلمان جو ہیں اس کی جماعت والے بھی اور وہ خود بھی، وہ سارے لوگ مسلمان ہیں۔ ہمیں اس طرح کی باتیں اس کے متعلق یا کسی دوسرے بندے کے متعلق نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، جس کی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔
ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنگین جرم سے محفوظ رکھے، اور ہم اس سے پہلے جو باتیں کر چکے سچے دل سے ان سے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو یہ ان باتوں کی وجہ سے ہم قیامت والا دن جا کے پکڑے جائیں اور اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر سزاوار ٹھہریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تہمت سے دوسرے کے متعلق نہ کردہ گناہوں کو منسوب کرنے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔